اور اس کے بانیان اور معماران کی سوانح پر روشنی ڈالی۔ اللہ تعالی حضرت والا کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر دراز فرمائے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے وائس چانسلر جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب سے، پروفیسر صاحب اظہار خیال فرمائیں اور سامعین کو اپنے کلمات سے محظوظ فرمائیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہیں، رحمان الرحیم ہیں، مالک یوم الدین ہیں۔ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں۔ درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر۔ قابل صد احترام صدر عالی قدر، یادگار شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، ہم سب کے محترم مکرم جوان صالح جانشین فدائے ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب، پاکستان سے آئے ہمارے مہمانان گرامی، جو کہ بنیادی طور پہ ایک طرح سے اگر ہم یاد رکھیں مفتی محمود صاحب کی یادگار ہیں اور جانشین ہیں، ہم ان سب کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں جمعیت العلماء ہند کے جواں سال جنرل سیکریٹری اور مولانا محمود اسد مدنی کو، اور جمعیت العلماء کے سرپرست مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم کو، کہ جمعیت العلماء نے 100 سال پورے کر لیے، اور یہ تاریخ کی ایک بڑی اہم بات ہے کہ جس کے بانی میں مولانا حسین احمد مدنی شامل تھے، آج اس کا جشن 100 سالہ ان کے خاندان کے ایک چشم و چراغ مولانا محمود اسد مدنی کے ذریعے ہو رہا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس میں مولانا ارشد مدنی صاحب بنفس نفیس موجود ہیں۔ ہم اس اعتبار سے ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ جمعیت العلماء کا معاملہ صرف مختصراً بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ جمعیت سے پہلے بھی علماء تحریک آزادی میں پوری طرح شریک تھے، لیکن وہ تمام کوششیں انفرادی تھیں یا تھوڑے تھوڑے حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ جمعیت العلماء کے قیام کے ذریعے علماء کو یکجا کیا گیا اور تحریک کو ایک اجتماعی رخ دے کر ہندوستان کی تحریک آزادی کو وہ نئی زندگی بخشی کہ اگر آپ غور کریں تو صرف 30 سال سے کم عرصے میں انگریز جو ہیں وہ اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس بات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ اور ابھی یہاں پہ باتیں کہی گئی ہیں، جمعیت العلماء کا ایک بڑا رول یہ ہے کہ اس جیسا کہ کہا گیا، آج اس ملک میں جو سوالات مسلم پرسنل لا کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں، جمعیت العلماء نے اس کا بہت پہلے اندازہ کر لیا تھا، اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1935 ہو یا 1937 ہو، ان سب کے لیے جمعیت العلماء کی خدمات ہماری تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اور وہ لوگ آج جنہیں مسلمان عورتوں سے ضرورت سے زیادہ محبت ہو گئی ہے، گجرات کی بیواؤں سے نہیں ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو عورتوں کے لیے مفقود الخبر کو لے کر
कानून में तरमीम कराई गई और उलमा ने मुज्तहिदाना मसलक को अपनाते हुए इमाम अबू हनीफा के फतवे की जगह इमाम मालिक के फतवे को इख्तियार किया, उसमें भी जमीयतुल उलमा और उससे जुड़े हुए लोगों की बेशुमार खिदमत थी और लाजवाल खिदमत थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, आज़ादी के बाद भी अपने वतन में जो लोग बेवतन हो गए थे उनकी बाज़ाबादकारी का काम जमीयतुल उलमा के लोगों ने जिस तरह किया वो हम सब जानते हैं। हमारे लिए अलीगढ़ हो, अहमदाबाद हो, बड़ौदा हो, जलगांव हो, भिवंडी हो, कलकत्ता हो, रोड़किला हो, जमशेदपुर हो, ये हिंदुस्तान के शहरों के नाम नहीं हैं बल्कि हमारे दिलों के दाग हैं जिनको हम फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन हम इस हकीकत को नहीं भूल सकते कि एक जमाना था कि हम अपने घरों से उस वक्त तक नहीं निकल सकते थे जब तक कि मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब और उनके बाद जमीयतुल उलमा के दूसरे अकाबरीन हमारे शहरों में नहीं आ जाते थे। हम नहीं भूल सकते कि अल जमीयत के जरिए जमीयतुल उलमा ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक आवाज दी थी और मैं समझता हूं कि जब 100 साल का सफर पूरा हो रहा है तो मौलाना महमूद असद मदनी साहब से मेरी गुजारिश जो और गुजारिशें की गई हैं वो ये भी है कि अल जमीयत की बाजियाफ्त होनी चाहिए और अल जमीयत को फिर शुरू करना चाहिए, चूँकि हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज भी एक दफ़ा फिर अल जमीयत की ज़रूरत है, इस पर गौर करना चाहिए। साहिबो, जहाँ तक सवाल उन बुज़ुर्गों का है जिनको याद करने के हवाले से जमीयतुल उलमा ने यह फैसला किया कि अपनी 7 साला तकरीबात का जो सफ़र शुरू करेगी वो अबुल महासिन सज्जाद साहब और मौलाना मोहम्मद मियाँ के हवाले से करेगी। इसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये बड़ी अहम बात है और ये एक नुक्ते आगाज है, ये कोई खात्मा नहीं है बल्कि जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उनको याद किया जाएगा, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाएगा, उनकी खिदमत का एतराफ़ किया जाएगा। लेकिन ये अबुल महासिन सज्जाद साहब और मोहम्मद मियाँ साहब को याद करना जो है इसके लिए भी आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और वो इसलिए कि दुनिया में वो कौमें और अफराद ही इम्तियाज हासिल करती हैं जो अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं करती हैं और जो कौमें और अफराद अपने मोहसिनों को भुला देती हैं अल्लाह ताला उन पे मोहसिन उतारना बंद कर देता है। आपने ये काम किया, इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अबुल महासिन सज्जाद साहब के बारे में बहुत सी बातें कही गई। बुनियादी तौर पे वो जैसा कि कहा गया सोज़े दुरूं का एक नमूना थे, वो एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम थे, वो बुनियादी तौर पर तहरीक साज और इदारा साज शख्सियत के मालिक थे। जैसा कि यहाँ कहा गया वो एक ऐसी बेनफ्सी का पैकर थे जिसकी मिसाल आसानी से हमें नहीं मिलती है। आप याद कीजिए जब अमारत शरिया की बुनियाद रखी गई थी तो वो ख्याल उनका था, खाका उनका था, कोशिशें उनकी थी, लेकिन उन्होंने अमीर बनना खुद पसंद नहीं किया बल्कि खानकाए मुजीबिया के बदरुद्दीन साहब को उसका अमीर बनाया। ये गैर मामूली बात है। यही जमीयतुल उलमा के सिलसिले में उनका किरदार रहा। और इसी तरह से अगर हम मोहम्मद मियाँ साहब को देखें, मोहम्मद मियाँ साहब जिन्हें के मुअर्रिख़ मिल्लत भी कहा जाता है और जिनको के हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहि रहमान ने कहा था कि ये हैवानी कातिब हैं, इसलिए कि उनके बारे में ये बात कही थी क्योंकि वो इस कदर लिखते थे। उन्होंने गैर मामूली सरमाया छोड़ा है। अगर उन्होंने हमारी तारीख में वो तमाम अपनी तहरीरें और न छोड़ी होती और जो आज हमारे सामने मौजूद हैं
تو ہماری تاریخ گم ہو گئی ہوتی اور ہمیں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ محمد میاں صاحب کا یہ اتنا بڑا احسان ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا، محمد میاں صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف قلم کے دھنی نہیں تھے بلکہ عمل کے میدان میں بھی ان کی نظیر بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اور آپ فتنہ ارتداد کو دیکھیں، میوات کے اندر جو کوششیں انہوں نے کی ان کو پیش نظر رکھیں۔ آپ اس کے علاوہ مسلمانوں کی تقسیم کے وقت جو ہراساں تھے، پریشان تھے، خوف کا شکار تھے، ان کو ہمت دلانے کا کام کر رہے تھے۔ ساتھ میں اتنا ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ جو سرحد پار سے شرنارتھی آئے تھے ان کی آپ بازآباد کاری کے لیے بھی فکر مند تھے، ان کی مدد بھی کر رہے تھے، ان کے لیے بھی سائے کا اور کھانے کا سب کا انتظام کر رہے تھے۔ یہ مولانا محمد میاں کا بڑا کام تھا۔ مولانا محمد میاں صرف مورخ نہیں تھے بلکہ تاریخ ساز بھی تھے۔ انہوں نے صحیح طور پہ لکھا ہے کہ وہ اس زمانے میں آزادی کے فوراً بعد مولانا حفظ الرحمان صاحب کے ساتھ گاندھی جی سے روزانہ ملنے جاتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے اور آگے کے لائے عمل کو طے کر کے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں جمعیت العلماء کا ایک اختصاص اور بھی ہے جسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر اجتماعی شعور جو پیدا ہوا ہے اور نئی تنظیمیں وابستہ مسلمانوں کی سامنے آئی ہیں، اس میں جو بڑی تنظیمیں ہیں اور تحریکات ہیں وہ جمعیت العلماء کے قیام کے بعد ہی سامنے آئی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ 100 سال کا سفر پورا کرنے کے بعد جمعیت العلماء ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، اور اس نئے دور میں وہ تحریک جس میں شیخ الہند مولانا محمود حسن کی دعائیں اور ان کا جذبہ صادق شامل ہے، ان کے شاگردوں اور ساتھیوں کی کوششیں شامل ہیں، وہ 21ویں صدی کے ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک نیا راستہ دکھانے میں کامیاب ہوگی۔ میں یہاں پہ بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، ان میں کچھ اس طرح کے اشارے بھی ہوئے جیسے کہ اس وقت جس ہم اس سے گزر رہے ہیں پریشانی سے، میں ایک بات جانتا ہوں اور وہ بات میں نے فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی سے سنی تھی۔ انہوں نے کہا تھا قوموں کا امتحان اللہ 2 طرح سے لیتا ہے، ایک آزمائش میں ڈال کے اور ایک آسائش میں ڈال کے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے جو آسائش میں پڑے ہیں وہ اکثر ناکام ہو گئے ہیں، لیکن جو آزمائش میں پڑے مگر جنہوں نے سورہ والعصر کے تحت اپنے آپ کے لیے ایک دستور حیات بنایا وہ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ قوم جو سانحہ کربلا کے بعد زندہ رہی، جو سقوط بغداد کے بعد زندہ رہی، جو 1857 کے بعد زندہ رہی، جو 1947 کے بعد زندہ رہی، جو 1992 کے بعد زندہ رہی، وہ آگے بھی زندہ رہے گی اور جمعیت العلماء اس کی قیادت کرتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔